میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رمضان کا دروازہ ہے، یہ رحمت کی تیاری ہے، یہ گھروں کو جوڑنے اور دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک عجیب خاموشی ہے۔ باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، بچے موبائل میں گم اور دسترخوان خالی دلوں کے ساتھ بچھا ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھر، خاندان اور دسترخوان سب جڑے ہوئے تھے۔ آج میں آپ کو ماہ شعبان کے 3 ایسے کام بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ 3 کام پورا خاندان مل کر کرے تو اللہ کی قسم وہ گھر فاقوں سے نہیں برکت سے بھر جائے گا، اور وہ دسترخوان جس پر سب اکٹھے بیٹھیں گے رحمت اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ پہلا کام، پورا خاندان مل کر استغفار پڑھے۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان گناہوں کے بوجھ ہلکے کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن صرف روزہ نہیں، استغفار بھی کیا کریں، اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پورا خاندان اکٹھا بیٹھے، چھوٹے بچے بھی بڑے بھی، سب مل کر یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس عمل کی ایسی تاثیر ہے کہ یہ گھر کی فضا کو پاک کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ رزق میں تنگی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا بارش نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا، ہر مسئلے کا ایک ہی حل کیوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ سورہ نوح۔ استغفار کرنے سے مال میں بھی، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو فقہ حنبلی کے امام اور عظیم محدث ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ رات ہو چکی تھی، تھکن بھی بہت تھی۔ انہوں نے ایک مسجد میں رات گزارنے کی اجازت چاہی، مگر مسجد کے خادم نے اجازت نہ دی۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں بس مسجد کے ایک کونے میں لیٹ جاؤں گا، لیکن خادم نے سختی سے منع کر دیا۔ آخر کار خادم نے انہیں مسجد کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ مسجد کے باہر ہی زمین پر لیٹنے لگے۔ یہ منظر ایک نانبائی دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ادب سے عرض کیا، اے بزرگ، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، رات وہاں گزار لیں۔ امام احمد ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ جب نانبائی آٹا گوندنے لگا تو امام احمد نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ وہ نانبائی مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نہ صرف زبان سے بلکہ دل کی گہرائی سے۔ کافی دیر بعد امام احمد نے پوچھا، بھائی تم ہمیشہ استغفار پڑھتے رہتے ہو، تم نے اس کا کیا فائدہ دیکھا ہے؟ نانبائی مسکرایا اور بولا، حضرت میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ امام احمد نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی سب دعائیں؟ نانبائی نے کہا، ہاں، بس ایک دعا ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نانبائی نے آہ بھری اور کہا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت نصیب ہو۔ یہ سن کر امام احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، بھائی جس احمد بن حنبل کو دیکھنے کی دعا تم مانگ رہے ہو وہ احمد بن حنبل تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر امام احمد نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے مسجد سے نکالا گیا، گھسیٹ کر یہاں لایا گیا، صرف اس لیے کہ اللہ تمہاری استغفار کی برکت سے تمہاری دعا قبول فرما دے۔ دوسرا کام، پورا خاندان مل کر درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ گھر غریب نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا عملی طریقہ اس طرح ہے کہ ہر روز پورا خاندان کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ پڑھے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایک ایسا گھر دیکھا جہاں مال کم تھا مگر برکت اتنی تھی کہ کبھی پھاقا نہیں ہوا۔ راز پوچھا گیا تو کہا، ہم روزانہ پورا خاندان درود شریف پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں یاد کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا دلوں کو جوڑتا ہے، گھروں کو بچاتا ہے، رزق میں وسعت لاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں شدید فکروں میں مبتلا تھا، دل بے چین تھا، طبیعت میں گھبراہٹ رہتی تھی، راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی۔ میں نے بہت دعائیں کیں مگر دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک بزرگ دین نے مجھے نصیحت کی اور فرمایا، اے محمد، اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ میں نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ میں نے اپنے لیے ایک معمول مقرر کر لیا کہ روزانہ سونے سے پہلے خاموشی سے دل لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا۔ میں کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کرتا تھا، بس دل کی حالت کے مطابق پڑھتا رہتا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی محفل سجی ہوئی ہے، ہر طرف روشنی ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور اس نور کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرا دل کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں ادب سے قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد، تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیرے دل کو سکون عطا فرما دیا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ لگا، دل کی ساری بے چینی، غم، خوف اور اندیشے ختم ہو گئے۔ میں گھبرا کر نیند سے جاگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دل کی بے سکونی محسوس نہیں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد میں نے کبھی درود پاک کو ترک نہیں کیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی برکت دیکھی ہے۔ تیسرا کام، پورا خاندان مل کر صدقہ دے۔ میرے بھائیوں، صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ عملی طریقہ صدقہ دینے کا اس طرح ہے کہ ماہ شعبان میں پورا خاندان مل کر فیصلہ کرے، کسی غریب کو کھانا، کسی یتیم کی مدد کرے، کسی ضرورت مند کا بل دے یا خاموش صدقہ دے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھر اندھیرے میں ہے، صرف ایک کونے میں روشنی ہے۔ پوچھا گیا، یہ روشنی کیا ہے؟ فرمایا گیا، یہ وہ صدقہ ہے جو تم نے خاندان کے ساتھ مل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ قدیم کتابوں میں بزرگان دین سے منقول ہے کہ ایک تاجر سمندر کے راستے سفر کر رہا تھا۔ اس کی کشتی قیمتی سامان سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک سمندر میں شدید طوفان آ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، ہوا اس زور سے چل رہی تھی کہ کشتی کے تختے چرچرانے لگے۔ مسافر خوف سے کانپ رہے تھے، ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ تاجر نے گھبرا کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا تو میں اپنے مال میں سے بڑا حصہ تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ طوفان کچھ کم ہوا مگر خطرہ ابھی باقی تھا۔ کشتی میں ایک غلام بھی موجود تھا جو نہایت خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اگر تو مجھے بچا لے تو میں زندگی بھر جو کچھ بھی کما سکوں گا اس میں سے تیرے بندوں کی مدد کروں گا۔ اتنے میں کشتی ایک زوردار جھٹکے سے ایک چٹان کے قریب جا لگی، مگر حیرت انگیز طور پر ٹوٹنے سے بچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں طوفان بالکل تھم گیا اور سب لوگ بخیریت ساحل تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ساحل پر پہنچتے ہی تاجر نے اپنا وعدہ بھلا دیا۔ اس نے سوچا، طوفان تو ویسے ہی رک گیا تھا، اتنا مال کیوں خرچ کروں؟ لیکن غلام نے اپنے دل کا وعدہ نہیں بھلایا۔ اگلے ہی دن اسے جو کچھ تھوڑا بہت ملا اس میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی ننگے کو کپڑا دیا، کسی مجبور کا بوجھ ہلکا کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، تاجر کا کاروبار آہستہ آہستہ نقصان میں جانے لگا، اس کا مال کم ہوتا گیا، کشتی ٹوٹ گئی، تجارت ختم ہو گئی۔ وہی غلام جو کچھ نہ تھا
لوگوں کی مدد کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ آزاد ہو گیا اور بعد میں ایک معزز تاجر بن گیا۔ لوگ حیران تھے۔ کسی نے اس غلام سے پوچھا، تم نے یہ سب کیسے پایا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے سمندر کے بیچ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ وعدہ پورا کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صدقہ دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر استغفار، درود اور صدقہ یہ تینوں پورا خاندان مل کر کرے تو اس سے دل جڑتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، دسترخوان آباد ہوتا ہے، بچے نافرمان نہیں بنتے، گھر میں سکون آتا ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو عبادت کا مرکز بنا، ہمارے دسترخوانوں کو برکت دے، ہمیں اکٹھا بیٹھنے کی توفیق دے، ہمیں رزق کی تنگی سے بچا، اور ماہ شعبان کو ہمارے لیے رمضان کی تیاری بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔